چلا دے یہ تکلیف برداشت الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے یہ کام لگا ہے میری تار ٹوٹ گیا فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے جس چمن میں حضور میرے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں درود شریف نماز معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین
جامع مسجد ختم نبوت سالانہ تعلیمی تبلیغی اصلاحی و سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اج دا اجتماع ہوئے۔ اج دی خوبصورت ملاقات کے ذریعہ فضل نوجوان سرمایہ اہل سنت بتائے اہل سنت میرے درینہ دوست جناب حضرت مولانا محمد اسلم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور خلوص محبت بری دعوت میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ میری حاضری تو حضرات دی حاضری دائیں بائیں جتنے علماء کرام جلوہ افروز نے اللہ سب کی حاضری قبول کرے۔ بیان انشاءاللہ العزیز 45 منٹ ہوئے گا اور بیان ہوئے گا انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیان کے اندر اللہ دا قرآن ہوئے گا، مدنی دا فرمان ہوئے گا، جنت دا سامان ہوئے گا، راضی رب رحمان ہوئے گا، منن والا مسلمان ہوئے گا۔ جدوں توجہ دے نال بیان سنو گے انشاءاللہ انسانی غم دور ہو جائیں گے، دل و دماغ پر نور ہو جائیں گے، اعمال نامے رشک دور ہو جائیں گے، خدا تعالی بے حد مسرور ہو جائیں گے۔ میرے آقا دی صورت بھی اعلیٰ سیرت بھی اعلیٰ، کوئی تمہید نہیں، صورت اعلیٰ سیرت اعلیٰ، صورت حسین ہے سیرت بہترین ہے، صورت دے اندر جمال ہے سیرت دے اندر کمال ہے، دیکھو تے بالکل آمنہ دلہ ہے۔ جس مقام تے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اس مقام تو میرا اللہ آفتاں دے کھلے ہوئے دروازے بند کر دے دینے اور رحمتاں دے بند بوئے کھول دے دینے۔ جدوں اسی سارے جنت چلے جاؤں گے پلے جائے گا اللہ دی قسم جنت دے پھلاں دے اندر میرے رب نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جیڑی مٹھاس رب نے ذکر مصطفیٰ۔ قاری صاحب جان بچان لئی سادہ لینا ضروری ہے، ایمان بچان لئی آمنہ دے لال دا ذکر کرنا صورت اعلیٰ سیرت اعلیٰ۔ میں اس پیغمبر دی سیرت 45 منٹ کی بیان کر رہا جیدی شان 23 سال عرشہ والا خود مزے لے لے کے بیان کرتا۔ الحمدللہ میں محنت نہیں کرنی ہے، سیرت طیبات عمل کرو، میرا اللہ کار مذلت تو نکالے گا اوج سریا تے پہنچائے گا۔ میری اور کائنات دی ساریاں پریشانیاں دا حل سیرت طیبہ دے اوپر عمل کرن دے اندر۔ اج بھی اسی سیرت مصطفیٰ نو اپنا لئیے، منانا اور ہے بنانا اور ہے، وہ نہ دی مرضی، کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل ہو سکتا۔ سیرت مصطفیٰ تے عمل کر تو ادنیٰ تے اعلیٰ ہو جائے گا، پست ہے تے بلند ہو جائے گا، محکوم ہے تے حاکم بن جائے گا، غلام ہے تے زمانے دا امام بن جائے گا۔ اس بچے نے بٹھا دے میں علماء کی موجودگی چاہتا ہوں، آج بھی اسی سیرت مصطفیٰ تے عمل کریے،
تبلیغی جملہ نورانی طریقوں پر عمل کریے، بدر دیا فضاواں واپس آ سکدیاں نہیں۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے حال کی طرف دیکھ، حکم ہوتا ہے بندہ تو اپنے نام اعمال کی طرف دیکھ۔ میرے محبوب دی سیرت قاری صاحب دودھ نالوں زیادہ سفید، ستارے نالوں زیادہ چمکدار، چاند نالوں زیادہ روشن۔ قاری صاحب تسی میرے بار بیٹھو بلا دینا پہلے کہ میری تار ٹوٹ گئی اس سے۔ سیرت مصطفیٰ تے عمل کیتا جنہ حضرات نے، ہوا ہونا دی نوکر بن گئی، زلزلہ ہونا دا نوکر بن گیا، افریقہ دے جنگل دے شیر ہونا دے نوکر بن گئے۔ سیرت مصطفیٰ تے جنہ نے عمل کیتا، چلتے فرشاں جتیاں دی آواز فرشاں پہ آواز۔ سیرت مصطفیٰ زندگی دے اندر لاگو کیتا، پھر وہ خط لکھ رہے ہیں خشک دریا نو، چلنا ہے تے چل ورنہ چل، یہ بھی چلے پہنے چاہیے۔ پنجابی نہیں سمجھ آ رہی، اردو شروع کر دوں۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل، قاری اسلم صاحب جنہوں نے عمل کیتا سی، دشمنوں دے دلاں دے اندر روکتا ہی ہوا، فتوحات انہوں نے قدماں نوں بوسے دے، 313 ہزاراں تے غالب آ دریا دے کنارے پہنچتے ہیں، وہ دے پل ٹوٹ چکے ہیں، گہرائی دا پتہ نہیں، 2 نفل بڑے عرشاں والے، اسی کوئی اپنے نہیں لڑن جا رہے ہیں، تیرا جھنڈا بلند کرن جا رہے ہیں، بس اتنا دعا کرنی سی، آرڈر دے دیتا میرے رب نے دریا چ موٹر وے بنا دیتا۔ میرا خیال ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگی جدی وجہ نال تہاڈی سبحان اللہ نہیں نکلتی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل، بات کیا تھی نہ روم و ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے، دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے۔ کاروائی بھی بولے کراؤ، برات ہو ہے تو بھائی بیٹھے یہ مقولہ نہیں ہے کہ برات ہو ہے، یہ لوگ کی کر رہے ہیں پانی دیتے، اس کو کیا کر رہے ہیں؟ میں پوچھے اگر عورتیں ہے نہیں، عورت کو بغیر کتنا دوسری چل رہی، جلدی کرو ٹائم کرو، چل ماشاء اللہ۔ محسوس نہ کرنا میں 3-4 دن سے بیمار ہوں، مجھے بخار ہے، چھاتی رکی ہوئی ہے، جتنی زیادہ بیماری ہے اتنی زیادہ تعریف ہے۔ قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان والے وہ کہا کرتے تھے جب چنے تھے، جب دان تھے تو چنے تھے، جب چنے آئے تو دان نہیں آئے۔ توجہ میرے وہ میں بولنا گا وہ توفیق نام تو ہی توجہ نام، جب دائیں بائیں دیکھو گے تو پونا گھنٹہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ میں اس چیز سے لے آ رہے ہیں کہ میرے محبوب کی سیرت کو اپنا مہد کو لے کے لہر، پھر اے جہان کی تو دیکھو آپ کا اس میں گھر۔ مولانا یوسف صاحب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مالک کی طرف سے آواز آتی ہے میرے محبوب کے نورانی طریقوں کو اپناؤ، میں نفیس بنا دوں گا، ہر دل عزیز بنا دوں گا، شریعت کا امین بنا دوں گا،
موحدین بنا دوں گا. تو صاحب خطا ہے میں صاحب عطا کر دوں گا، اور تو صاحب ظلم ہے میں لازم کر دوں گا. میں تیری عادت کو عبادت بنا دوں گا، تیری طبیعت کو شریعت بنا دوں گا، اور تیرے غلامی والے سر کے اوپر میں اپنی دوستی کا تاج سجا دوں گا. اور میں ایک پہلو کھولتا ہوں دے اندر دیکھو کتنے ہیرے نکلے. اللہ دا حکم ہے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. کھلیاں گلا کر میرے محبوبہ مکے والے ہوں دار حکم تو باہر نکل جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو آڈر ملے آپ چل پہ. اے ہے صفا پہاڑی جڑے حاجی نے انہوں نے پوچھو، اے ہے مروہ کلے ہی جا رہے ہیں، نہ کوئی اشتہار ہے، نہ کوئی اعلان ہے، نہ کوئی فلیکس ہے، نہ کوئی اوتھے ممبر ہے، نہ کوئی کرسی ہے. کلے ہی آمنہ دلال جا رہے ہیں. جدو اس پہاڑی دے اوپر آپ نے پاؤں مبارک رکھے پھر میں نو کہہ لین دے ماچھی والے چرین والے پیر مبارک جس پتھر تے لگ گیا او پتھر تو آلہ بن گیا تے جے موڈیا تے محمد بہ گیا او صحابہ تو بن گیا. پتھر تے پیر رکھیا چادر ہلائی بلایا سارے جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا مکے والوں میں 40 برے توڑے اندر گزار چکے ہیں. میری گفتار میرا کردار میرے لیل و نہار شہر و بازار میری دیانت امانت توڑے اندر گزری ہے. میں ایک سوال کرتا حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا. مکے والوں میں تو سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سارے کہنے لگے جربنا کا مرارا. سونے اور چاندی کے اندر تے کھوٹ ہو سکتا ہے، محمد تیری زبان جو کوئی کھوٹ نہیں ہے. تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے. اگلا جملہ ذرا توجہ. تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے. جربنا کا بارہا آزمایا لیکن اسی فیل ہو گئے تسی کامیاب ہو گئے. سیدنا صدیق اکبر سے لوگوں نے پوچھا جب آمنہ کے لال نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ نے فوراً کہہ دیا آمنا وصدقنا. پوچھا ہی نہیں، معجزہ نہیں مانگا، نشانی نہیں مانگی. فرمایا لوگوں جس نے کبھی مخلوق پر جھوٹ نہیں بولا وہ خالق پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور سبق ہی میلاد منایا جاتا ہے، سیرت کو اپنایا جاتا ہے. بچے میلاد مناؤ تو حلوہ ملتا ہے، سیرت کو اپناؤ تو جیل میں جانا ہے. میلاد چھپایا جاتا ہے، سیرت کو اجاگر کیا جاتا ہے. توجہ رکھنا ذرا علماء کی نظر کا. میلاد ابو لہب نے منایا، جہنم میں گیا. سیرت کو اپنایا حبشے کے کالے بلال نے، چلتا فرش پر ہے جوتیوں کی آواز. تھوڑا جو اسی کو ہو پہ رکھے چلتا حاضر ہو. میرے محبوب دی سیرت طیبہ کے جھوٹ نہ بولنا. ٹھیک ہے سارے بولو جھوٹ نہ بولنا. جس نبی دے تسی عاشق بن دے ہو، جس نبی دے نام لے واؤ بن ویکھیا جانا قربان کر دے ہو، او دا آڈر اور پیغام ہے کہ میرا کلمہ پڑھن والے کسے مقام تے جھوٹ نہیں بولنا.
کیونکہ جس وقت بندہ جھوٹ بولتا ہے چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. جدوں بندہ جھوٹ بولتا ہے رزق دے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے. جدوں بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ دی بیوی نافرمان ہو جاتی ہے, اولاد باقی ہو جاتی ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا تو سچائی دا پرچم بلند کر, میں عرشاں تے راضی ہو جاواں گا, تیرے تے محمد فرشاں تے راضی ہو جائے گا. چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ, فردا کہتے ہیں کل کو, کل اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل روشن ہو جائے, بچے نیک ہو جائیں, کاروبار صحیح ہو جائے, بچیوں کے رشتے اعلیٰ جگہ پہ ہو جائیں, مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے, قبر کشادہ ہو جائے, حضور کی شفاعت, اس کو کہتے ہیں فردا. چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ, سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. آیا ایک تانا, یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا لیکن میرے اندر 4 بیماریاں نے. میں پہلی غلطی کرتا, میں شراب پینا, میں بدکاری بھی کردا, میں ڈاکے بھی ماردا, میں جھوٹ بھی بولدا. 4 بیماریاں نے میرے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نال وعدہ کر میں اج تو بعد جھوٹ ہے. اور یہ مختصر نسخہ ہے, بڑا مشکل نہیں. جھوٹ نہیں بولنا گا. انہیں کہا میں وعدہ کردا میں جھوٹ نہیں بولنا گا. جدو رات کا وقت ہویا دل چاہتا ہے میں 2 گلاس پی لواں, خیال آیا حضور نال کہ میں وعدہ کیتا ہے, جی صبح انہوں نے پوچھ لیا کہ رات شراب پیتی تے میں جھوٹ بولنا کوئی نہیں تے حد جاری ہو جائے. شراب گئی, 2 گھنٹے گزرے, دل چاہتا ہے میں ڈاکہ مارا, لیکن پھر خیال ہے میں تے حضور نال وعدہ کیتا ہے جھوٹ ہے. کچھ بولو, جب پوچھ لیا تے میرے دے سزا لاگو ہوئے گی, ہاتھ کٹ دیتا جائے گا. نمبر 3 دل کرتا ہے کہ میں بدکاری کراں, پھر خیال آیا حضور نے اگر پوچھ لیا جھوٹ بولنا کوئی نہیں, میں سنسار کر دیتا جائے گا. صبح دا وقت ہویا, نسے ہویا آ رہا ہے, عرشاں والیا نسے ہوئے آ رہے ہیں. یا رسول اللہ تسی تے ایک بیماری چھڑائی سی, او دی برکت نال رب نے ساریاں بیماریاں چھڑا دیتیاں نے. طبیب کامل کا نسخہ مختصر ہوتا ہے مگر ساری بیماریوں کا علاج اس میں ہوتا ہے. طبیب کامل حضور نالوں بڑا طبیب کیڑا, میرے آقا نالوں بڑا حکیم کیڑا. نسخہ مختصر کے جھوٹ چھڑ دے, ساری بیماریاں کا علاج ہو گیا. ان کو حکیم بیٹھا ہے سمجھ میں سے ناراض نہ ہونا, میں پیشگی معذرت کر رہے ہیں. ہوں حکیم صاحب کے کول کوئی جاوے نہ, اور ایک لسٹ ہوتی ہے, باتھ روم جان تو پہلے کیپسول کھانا, باتھ روم تو نکلنے لگے کیپسول کھانا, اے کیپسول دوپہرے کھانا ہے, 1:25 پہ کھانا ہے, اثر ویلے کھانا ہے. 50 کا کیپسول ہے. ایک حکیم صاحب جدو میرے نال قبرستان جایا کرنا منہ بولے, میں کہ حکیم صاحب خیر, کہنے لگا جاوی صاحب میں کو شرم آتی ہے, جن مردے بہنے سب میری پوڑیاں نال ہی آئے گئے. طبیب کامل دا نسخہ مختصر لیکن ساریاں بیماریاں دا بولو
ساریاں بیماریاں دا دے اندر علاج۔ او دے نال والے ساتھی صبح کہن لگے ہو تینوں کی ہو گیا؟ انہیں کہا اللہ کرے جو مینوں ہویا تانوں بھی ہو جاوے۔ مینوں پیر مل گیا جنہیں میرے اندرونیاں بیماریاں ختم کر دیتیاں۔ آ چل میں تینوں گڑھ مرا جلے چلا۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اس سے مقام تے فرما دینے بے پیر پھڑیا جے پیر نہ جاوے تے اس نو پیر کی پھڑنا ہو۔ اے ہادی ملیا جے ہدایت نہ آئی ہے تے اس نو ہادی کی کرنا ہو۔ مرشد ملیا جے ارشاد نہ مننو تے اس نو مرشد کی کرنا ہو۔ سر دتیاں جے حق حاصل ہوے باہو بتا موتوں کی ڈرنا ہو۔ اللہ کے فضل سے ہم ولیوں کو مانتے ہیں، پیروں کو مانتے ہیں، پیر نو مانتے ہیں، پیر نو نہیں مانتے۔ پیر ہوئے پہلی نشانی الذین اذا ذکر اللہ، اور دی محفل کے اندر جاؤ دنیا بھول جاوے رب یاد ہے۔ میں مانتا ہوں پیر کس کو؟ قاسم نانوتوی کو مانتا ہوں، علامہ شبیر احمد عثمانی کو میں پیر مانتا ہوں، رشید احمد گنگوہی کو مانتا ہوں جس کی 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہوتی ہے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میں مانتا ہوں ولی کس کو؟ عطا اللہ شاہ بخاری کو میں ولی مانتا ہوں، پیر ذوالفقار صاحب کو میں ولی مانتا ہوں، مولانا خان محمد صاحب کو نہیں پتہ چلیا ماچھی والے جنین والیا میں ولی مانتا ہوں، احمد علی لاہوری کو جس کو دشمنوں نے برف کے براقوں پہ لٹا دیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا، ایک طرف اٹھا کر رکھا، جب ہوش آیا تو اس نے سوال کیا لاہوری بتاؤ اب کیا حال ہے؟ فرمایا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ تسی ہن کہندے ہو انہوں مان لو جڑا 80 لیٹر دودھ پی جاندا۔ مولانا اسلم صاحب میں ہم لاہور تقریر کر گئے اور کہ نواں بابا نکلیا، بابا وہ کھنگی جا رہا۔ میں کہا یار یہ کھنگ بند کراؤ۔ وہ ایک مرید کہنے لگا انہوں نے خلاف نہ بولی۔ میں کہ کیوں؟ یہ بڑی کرنی آدھے کہتا ہے یہ پھونک مار کے آگ لا دینا، یہ پھونک مار کے آگ لا دینا۔ میں کہ ولی ہے یہ سوئی گیر دا چولہا ہے ہوں ڈاکٹر اے کردے نے کر کے سانو اشارے کہ ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا، ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا۔ ولی اونی جو ہوندا جو بھنگا گھٹاوے، نچے تے ٹپے تے تونبے بجاوے، تے کنگو تے جیڑا سسی ہیر گاوے، تے مرزا صاحبہ تے جیڑا ہاتھ پاوے، ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے۔ ولی بن کے روٹی کبھی بھی نہ کھاوے، ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے، ولی ویکھیا خدا یاد آوے۔ ولی داڑھی اتے پھروندا نہیں رندا، نہ پاوے دھمالا موڈے رکھ ڈنڈا، ولی تو نہیں ہوندا کوئی کم بندہ، ولی ویکھیا خدا یاد آوندا۔ سچے ولی ہوئے علی حجویری، نالے معین الدین اجمیری، نالے بغداد والے جیلانی، نالے مجدد الفسانی، بریلی دا احمد بہادر ولی سی۔ ولی ایک اسماعیل جنے ایسی مائی بالا کوٹ جس نے شہادت سی پائی۔ حاضر ہو جاتا میں ذرا موڑ کٹیا تھا۔ پہلا سبق جھوٹ نہیں بولنا۔ کی سبق ہے؟ حضور دے عاشقانو پہلا پیغام قاری صاحب نے گل کر کے پھر اگلے سٹاپ پہ جانا۔ اللہ کے فضل سے میں انڈیا بھی گیا ہوں، ہندوستان ہے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی قبر پر گیا ہوں، حسین احمد مدنی کی قبر پر گیا ہوں، انور شاہ کشمیری کی قبر پر، تھانہ بھون میں حضرت تھانوی کی قبر پر گیا، حافظ ضامن کی قبر پر گیا۔ تفصیلات کا وقت نہیں،
دسنا کی چاہیے انڈیا کے اندر جھگڑا ہو گیا ہندوؤں کا اور مسلمان. ہندو کہنے پلاٹ ساڈا مندر بنانا, مسلمان کہتے ساڈا پلاٹ ایسے مسجد بنانا. جھگڑا بہت ہو گیا. خطرہ سی کہ قتل و غارت ہو گئی, خطرہ سی کا خون بہایا جائے گا, خطرہ سی لڑائی بہت پھیل جائے گی. قاری صاحب انگریز جج کہنے لگا تم کسی پر اتفاق کرتے ہو وہ عدالت میں آ کر بیان ریکارڈ کرا دے کہ یہ مندر کا ہے, یہ مسجد کا پلاٹ ہے, اعتماد ہے. ہندو کہنے لگے ہندو مسلمانوں کا فلاں عالم دین ہے وہ بیان آ کر دے دے کہ یہ پلاٹ مسجد کا ہے, ہم دستبردار ہوتا. کبھی تیری قیمت یہ تھی نہیں پہنچے, کبھی تیرا مقام یہ تھا. عالم دین آئے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے عدالت میں, اپنے بھی آئے غیر بھی آئے. آج کیا دیوبند کا فرزند کیا بیان ریکارڈ کراتا ہے. انگریز نے سوال کیا پلاٹ مسجد کا ہے یہ مندر؟ وہ عالم دین کہنے لگے مندر کا ہے یا نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں, لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ پلاٹ مسجد کا نہیں. پھر کہو اللہ اکبر. داخلی نو ایک پاسے بندے ہو جائے, بندے یار دونوں پاسے. اس نے کہا میں نہیں جانتا مندر کا ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ پلاٹ مسجد کا نہیں ہے. اپنے ہی کوسن لگ گئے. رات کو لفافہ چڑھ گیا رہے گا, کوئی بریف کیس کھل گیا رہے گا, کوئی نوٹا دی گٹھلی آ گئی ہوگی تیرے گھر ہے, تدے تے تو بیان ریکارڈ اتنا نہ کرایا, سانو شہید کرا دیتا, سانو مروا دیتا, اسی تباہ ہو گئے. قاری اسلم صاحب آئے, لوگوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کی. تاریخ انگریز نے تاریخی فیصلہ دیا, اور جب میں فیصلہ سناؤں تو آپ کی زبان سے بلند آواز سے سبحان اللہ نکلے. مجھے فیصلہ سنا. اس نے تاریخی فیصلہ دیا. قاری صاحب اس نے کہا لوگوں مسلمان آج یہ کیس ہار چکے ہیں, اسلام کیس جیت چکا ہے. مسلمان آج کیس ہار چکے ہیں, اسلام یہ کیس جیت چکا ہے. مندر کا ہے یا نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں, یہ پلاٹ مسجد کا نہیں. سارے ہندو کھڑے ہو گئے, لگا ہوں میں جملہ دینے. آج سارے ہندو کھڑے ہو کر کہنے لگے ہمیں کلمہ پڑھاؤ, ہمیں کلمہ پڑھاؤ. کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگے جب مسلمانوں کے ایک عالم دین اتنا سچا ہے, ان کا نبی کتنا سچا ہوگا. کلمہ پڑھاؤ, اسی آپ مسجد بنائیں. کبھی تیرا مقام بھی ہے, ان تو تیرے گوان کوئی مکان ہی نہیں بنا. شور ہے دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. یہ نکلا ہے سب کیڑلی کو ڈریں گے. ادھر دیکھو 10 گولیاں لگی ہوئی ہیں, پھر بھی چل رہا ہے, نہیں سمجھ آئی. قاری اسلم صاحب کو پوچھ رہا. قاری صاحب میں علامہ اقبال کا بھی یہ شعر چھڑ گئے تو نہیں سمجھ آ رہی, میں اور پڑھ دوں گا. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ, بولو بولو. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ, اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا. منہ دیکھ لیا آئینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں, پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان. سارے بولے, سارے بولے. بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی
جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا. واپس لوٹ آؤ. ربیع الاول 12 تاریخ ہمارے اندر کیا انقلاب ہے. ہسپتالوں میں دوائی نہیں ملتی، عدالت میں انصاف نہیں ملتا، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر گوشت مشکوک نظر آتا ہے. ہم مسلمان ہیں، مردہ مرغیوں کا گوشت بھی کھلا رہے ہیں، بلکہ گزشتہ دنوں تو آیا کہ کتے ذبح کر کے کھلائے گئے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے ہوئے. کاریہ سمجھ جب حلیمہ آئی حضور کے دروازے میں، پھر مائی آمنہ نے پوچھا تیرے کول ہے کیا؟ انہوں نے کہا میرے کول ایک لاغر بکری ہے، ایک لاغر اونٹنی ہے، کانیاں دی کلی ہے. پنجابی سمجھ آ رہی؟ جھوٹ تک کچھ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولنا. بچہ دیو نہ دیو تہاڈی برکت نال جانے دماغ وچ. بچہ دیو یا نہ دیو تہاڈی مرضی، لیکن میں جھوٹ نہیں بولنا. کی کیا اسی ہوں رشتہ لین لے کہ وہ پوچھتے ہیں منڈا کی کرتا ہے؟ منڈا سعودی 2 لاکھ تنخواہ. اور کی کرتے ہیں وہ بادشاہ ہو گیا 50 روما نے. اچھا جی اور کی کرتے ہیں وہ 4 بساں بھی چلتی ہیں، چاہے بغیر انجن تو چلتی ہوں. جھوٹ موٹ مار کے اسی رشتہ لے کے آ جاتے. اور جو ہے حلیمہ کہنے لگی میں جھوٹ نہیں بولنا. لو جی میرے کو جملہ لو تو ایمان تازہ کرنا. بچہ دیو نہ دیو تہاڈی مرضی، میں جھوٹ نہیں بولنا. آواز آ رہی ہے حلیمہ، حلیمہ سچائی دا پرچم بلند کرنا تیرا کم ہوئے گا، سچا نبی تیری گود وچ پا دینا میرا کم ہوئے گا. میں دوبارہ ہے نا تو میلاد سنانا، میں نے یاد کرتا ہے گراؤنڈ سی یاد کرنا تھوڑا. علامہ کرم الہی کوئی رکی نہیں سی رحمت اللہ علیہ. اسی میدان کے اندر کوئی مسجد نہیں سی، بس ایک پلاٹ کر گیا تھوڑا میں یاد آیا. اور یہ سب سال بھول گیا ہوئے دے رہا تھا لیکن میں نہیں یاد سبحان اللہ. سچائی والا دامن پکڑ قاری صاحب کہتے ہیں شیخ سنان لاکھ روپے تجھے 50,000 ہی دے دیں. مسکراہٹ تو دیو یار. کسی اللہ والے سے پوچھا گیا تھا لوگ آپ کو امیر کہتے ہیں، آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ کلو ہے، 2 کلو ہے، 10 کلو ہے؟ فرمانے لگے میرے پاس سونا نہیں ہے. لوگ آپ کو امیر کہتے ہیں، تبلیغی جماعت میں ایک امیر ہوتا ہے اور کتنا سونا ہے میرے پاس سونا ہے. لوگ تو آپ کو امیر کہتے ہیں. ابراہیم صاحب اس نے کہا کہ میرے پاس سونا نہیں ہے، سونا بنانے والا میرے دل میں رہتا ہے. تھوڑا سا اونچی کہتے ہیں اس لیے لوگ مجھے امیر کہتے ہیں. قاری اسلم قاسمی صاحب جو اللہ پہاڑوں کے اندر سے، پہاڑوں کے نیچے سے سونا پیدا کرتا ہے، دریاؤں کے اندر سے موتی پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جب کسی کے دل میں آ جائے تو اس دل کی کیا کیفیت ہوگی. کہیں بات کروں تو ہمیں سمجھا رہے ہیں. امریکہ والوں نے بنائی، سوئٹزرلینڈ والوں نے بنائی، یا برطانیہ والوں نے بنائی، ان کا دعویٰ ہے اس کو پانی کے اندر ڈال دو پانی نہیں جائے گا. نہیں میں دستا اس کو بالٹی کے اندر ڈال دو، دائیں پانی بائیں پانی اوپر نیچے پانی، لیکن اس کے اندر نہیں جائے گا. یہ واٹر پروف گھڑی ہے. اللہ کہتے ہیں جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا دل غم پروف دل بنا دیتا ہوں. نہیں مزہ ہے سبحان اللہ. گہرائی چلا گیا. میں اس کا دل
پروف دل بنا دیتا ہوں. غم دائیں بھی ہوتا ہے، بائیں بھی ہوتا ہے، اوپر بھی ہوتا ہے، نیچے بھی ہوتا ہے. اس اللہ والے کے دل میں نہیں جانے دیتا غم، اس لیے کہ وہاں میرا ڈیرا ہوتا ہے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. بر و برارض و سما معاشما کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. پیغام میرے محبوب کا پیغام امتیوں کے نام جھوٹ نہ بولنا. رہا سیرت کا مسئلہ، قرآن مجید کے اندر 30 پارے ہیں. قرآن مجید کے اندر 30 پارے ہیں. قرآن مجید کے اندر 7 منزلیں ہیں. قرآن مجید کے اندر 6666 آیات ہیں. قرآن مجید کے اندر 551 رکوع ہیں. قرآن مجید کے اندر 114 سورتیں ہیں. 93 مکی ہیں، 21 مدنی سورتیں ہیں. قرآن مجید کے اندر 14 سجدے ہیں. قرآن مجید کے اندر 770 شدیں ہیں. قرآن مجید کے اندر 1274 مدیں ہیں. قرآن مجید کے اندر 3,21,250 حروف ہیں. یہ حروف نہیں ہے، آمنہ کے لال کی سیرت کے پروف نظر آ رہے ہیں. قاری صاحب نے کہا جملہ کہہ دیں اللہ نے قرآن کے اندر 2 قرآن. اما جی حضور کی سیرت ورنہ قرآن نہیں پڑھتے جی، قرآن کا روزانہ پڑھتے. فرمایا الحمد للہ کے بناس دی سیرت کے سارا قرآن میرے محبوب دی سیرت نال تے پڑھیا گیا. قرآن میں جو قال ہے وہ مصطفیٰ کا حال ہے. قرآن میں جو نقوش و دال ہے وہ محمد کے اعمال ہیں. بڑا اونچی بہت ذرا میں ایک اور جملہ پڑھوں. 2 قرآن. ایک قرآن علم ہے، کملی والا عمل ہے. 2 قرآن اللہ نے عطا کیے. ایک قرآن علم ہے، کملی والا عمل ہے. ایک قرآن خاموش ہے، کملی والا بولتا ہوا قرآن ہے. ایک قرآن متن ہے، کملی والا تشریح ہے. ایک قرآن اجمال ہے، کملی والا تفسیر ہے. ایک قرآن مسلک ہے، کملی والا سالک ہے. ایک قرآن رحمت ہے، کملی والا رحمت للعالمین ہے. ایک قرآن نور ہے، کملی والا سراج منیر ہے. نہیں پتہ چلیا ایک قرآن میریاں تے تیریاں الماریاں دے اندر موجود ہے. ایک قرآن ہجرت والی رات صدیق اکبر دے کندیاں تے موجود ہے. جملہ دے رہا ہوں. قرآن بھی 2 نے، علی بھی 2 نے. علی نہیں پہنچا کتوں لیا ہوں. قرآن بھی 2، علی بھی 2. صدیق ایک ہی ہے. صدیق کوئی نہیں. تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے. رہ گیا 3-4 بندے سبحان اللہ کہنا. تیری صورت تیری زیادہ نہ ہے میرے کو ذرا مستقل ٹائم 2 گھنٹے کا دیا. سبحان اللہ. قاری صاحب کو پتہ چلے آج تو 15-20 دن پہلا کہ اتوں انہیں ننگنا ہے تو میری دوستی ہے کہ یہ رات سٹاپ کر کے جانا. سبحان اللہ. مسجد دیکھ کے مزہ آ گیا، علماء دیکھ کے مزہ آ گیا، تھوڑا جوش دیکھ کے مزہ آ گیا. سبحان اللہ. بہت قاری صاحب میں دور چلا گیا. حلیمہ
سچائی کا پرچم بلند کر، سچا نبی تیری گود چ پا دیا ہے۔ توجہ تے جیڑیاں عورتاں جھوٹ بولن والیاں سن، اللہ نے کیا نبی دے دروازے تو دور ہو جاؤ۔ شرک دی بدبو آ رہی، بدعات دی بدبو آ رہی سی، اور برابر دے حقوق منگن دی بدبو آ رہی سی۔ چکے دے کے فرشتے اج دے دور اے او عورتاں یہ سمجھے جے کہندے سن ساڈا جسم ساڈی مرضی، اللہ نے کہا تکے دے کے پرا کر دے۔ ایک آ رہی آن والی، وہ دی اکھ بھی پا کے وہ دی گود بھی پا، اے چھڑ کے چلیاں گئیاں، اے چھڑ کے ٹر گئیاں۔ جدوں کسی دا نصیبہ سڑ جاوے، مقدر جل جاوے، نبی دے در تے پہنچ کے بھی ککھ نہیں لبدا۔ پھر سن لو تاکہ تھوڑے دل چ جدوں کسی دا مقدر جل جاوے، نصیبہ سڑ جاوے، نبی دے دروازے تے پہنچ کے بھی انہاں نوں ککھ نہیں لبدا۔ اور جدوں نصیبہ اچھا ہوے، مقدر اچھا ہوے، کھدر دی ٹوپی والا، کھدر دے کرتے والا ہندوستان تو چل جائے، روضہ رسول دے سائے تھلے بیٹھ کے 18 سال حدیث میں درس دے رہے ہیں۔ نام کیا تھا اس کا؟ بولو تسی جانتے نہیں سانو آن نہیں دیں، تسی جانتے نہیں سانو آن نہیں دیں، اسی مدینہ نہیں بنا دے، اسی خود مدینے جانے دیں۔ تھوڑے جا اس تک ہو جاتے، اسی بلاندے نہیں، اسی خود جانے ہیں، ساڑھے تے طاقت نہیں نہ جرت۔ جو عاشق ہے وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے۔ اس طرح تو گڈی نہیں چل رہی، پھر کہو جدو مقدر اچھا ہوئے، نصیبہ اچھا ہوئے، حسین احمد مدنی انڈیا تو چل گئے، مدینہ طیبہ دے اندر 18 سال بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں۔ جدو مقدر اچھا ہوئے، حبشے دا بلال حبشے تو چل کے نبی دے در تے آ رہے ہیں، سہیب روم تو چل کے نبی دے در تے آ رہے ہیں، حسن بصری تو چل کے نبی دے دربار چاہ رہے ہیں، سلمان فارس تو چل کے نبی دے در تے آ رہے ہیں، 115 صحابہ مکے جو چل کے نبی دے در تے آ رہے ہیں، جبریل آسمان نہ تو اتر کے نبی دے در تے آ رہے ہیں، قرآن لوح محفوظ تو نکل کے نبی دے در تے آ رہے ہیں، 70,000 فرشتہ روزانہ آسمان نہ تو اتر کے نبی دے در تے آ رہے ہیں۔ اکھاں کھول کے دیکھ نبی صدیق دے در تے جا رہے ہیں۔ ابو بکر شیر پیچھے رہ گئے، پڑھ دینا قرضہ نہ رہ جائے۔ جو عاشق ہے وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے۔ آواز نہیں آئی؟ ہم مدینہ منورہ کیوں جاتے ہیں؟ سوال ہے، ہم مدینہ منورہ، جواب نہیں۔ اللہ ہر جگہ پہ ملتا ہے، مدینے والا وہیں ملتا ہے۔ جو عاشق ہے وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں، بلوایا نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے کھول پا۔ اماں جی فرما دیا نے میں اپنا شوہر دیکھیا، میں اپنا جوہر دیکھیا، میں اپنا گوہر دیکھیا۔ اماں جان کی دیکھیا، توجہ، اماں جان کی دیکھیا، اور میں تہجد دی ایک ایک رکعت دے اندر آمنہ دلال 10 پارے قرآن دے تلاوت فرما رہے نے، پیر مبارک سج گئے نے، ورم آ گیا، پیر پھٹ
گئے نے، میں عرض کی غفر لک ما تقدم من ذنب، آقا گناہ نہیں ہے، کوئی قصور نہیں ہے، پھر اتنی عبادت اور ریاضت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، ایسا میں اس خدا دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں جس نے یتیم نو امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ سارے کوئی جلوے چکو سبحان اللہ۔ قرآن پڑھیا کرو حضور دی سیرت، بابیاں دی عزت کریا کرو اے حضور دی سیرت، بوجھ والے دا بوجھ اٹھایا کرو نبی دی سیرت، درود پڑھیا کرو نبی دی سیرت۔ ربیع الاول آیا زندگی دے اندر، نہ چوری چھٹی، نہ بددہانی چھٹی، نہ مردہ مرغیاں دا گوشت بیچن تو توبہ کیتی ہے۔ کیڑی کیڑی گل کرنا، پیٹرول وچ ملاوٹ کرنا نہ چاہیے، دودھ وچ او ملاوٹ کردے نے کہ پین والے دے گردے فیل ہو۔ ایسا کہیں کرنا نہیں بدلتا، زمین بدلی زمان بدلی، مکی بدلے مکان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا؟ زمانے کی روشنی بدلی، زمین و آسمان بدلے، نہ بدلا فکر انسانی تو پھر بدلا تو کیا؟ تجھے اور بالکل سست ہو گئے ہو۔ میں لگا قاری صاحب کی جملہ بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدل۔ قاری صاحب میں ایک جملہ کہہ رہے ہیں یہ ایمان تازہ نہ ہوگے تو میرا آنا کہاں تھا؟ سبحان اللہ بہت زیادہ۔ بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدلے، نہ بدلا ابو جہل تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ ملا عمر رحمہ اللہ کی جدو حکومت سے افغانستان تھے، کراچی کے بڑے بڑے علماء شیوخ اکابر وہ گئے کراچی سے سفر کر کے افغانستان، ملا عمر سے ملاقات کی، توجہ سے سن لینا، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی اسامہ دے دو۔ ملا عمر کہنے لگا تم فتویٰ دے دو کہ ایک مسلمان کافر کے حوالے دیا جا سکتا۔ نہیں میں نے مزہ ہے، میں اگلے جملے دے تسی کی سبحان اللہ کریں گے ایتھے نہیں آئی تم فتویٰ دو، بڑے بڑے اکابر ہو، بڑے شیوخ ہو، بڑے بڑے مدارس کے تم محتمم ہو، تم مفتی ہو، فتویٰ دو کہ ایک مسلمان کافر کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ سب کی گردنیں جھک گئی، سب کی گردنیں جھک گئی، ایک عالم دین کھڑا ہو گیا، اس نے کہا دونوں ہم سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں جتنی ملا عمر کے ایمان میں، ٹھہرو 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 ذرا، جتنی ملا عمر کے ایمان میں طاقت ہے۔ پھر مجھے کہنے دو ماچھی وال میں رہنے والوں، اگر اس دور کا ملا عمر اس کا اتنا ایمان طاقتور ہے، محمد کے عمر کا ایمان کتنا طاقتور ہوگا؟ وآخر دعوانا قاری صاحب اگے جلسہ ہے 15 منٹ میں بہت زیادہ ہے، نہیں میں شعر کی سنانا لیکن میں گانے جڑی سنا دوں۔ سیرت مصطفیٰ تے عمل کر ام جمیل کوڑا سٹن والی، سارا دن جمع کر دی، شام کو حضور دی زلفاں دے سن، آج کئی دن گزر کر نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول، صحابہ نے پوچھا دسو عورت کدھر؟ عرض کیتا وہ بیمار ہے، کیے سارے بولو، جڑے تندرست نے ہوتے بولو۔ اصل میں قاری صاحب کرا کی لوگ سارے پریشان ہیں، حکومت پریشان، اپوزیشن پریشان، تاجر پریشان، کوئی بلہ تو پریشان ہے، کوئی اولاد تو پریشان ہے، مختلف پریشان ہے۔ اور اگر تم جگہ نہ تاکہ اگلی گل میں تمہیں سمجھا سکا، کچھ لوگ داماد کے لیے پریشان ہیں، کچھ داماد سے پریشان ہیں۔
اسی سے کہنا ٹھیک ہے نا. کچھ داماد کے لیے پریشان ہیں، کچھ داماد، کچھ اولاد کے لیے پریشان ہیں، کچھ اولاد، کچھ ملک کے لیے پریشان ہیں، کچھ ملک، کچھ بیوی کے لیے پریشان ہیں. کمو مولویاں دے تعلقات صحیح نے، سبحان اللہ بہت ہے. انہوں تو ہمیں جگا لیا نا گل میں اور سنانی چاہیے. میرے پاس اس کی دلیل ہے. مولانا یونس صاحب میرے کو دلیل ہے، میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. میں ہم اسلام آباد بیان کر کے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، احتجاج، ہڑتال، گلے چ روٹی پائی ہائے. میں کہا ڈاکٹر صاحب تنخواہ کتنی؟ تو کہنے لگا 2 لاکھ. میں کہا بچے کتنے؟ کہنا 2. میں کہا پھر تین ٹینشن، پھر تو پریشان ہے. وہ تنخواہ 2 لاکھ، بچے تیرے 2 نے، پھر احتجاج کر دیا. مولویوں نے پوچھو، تنخواہ 12,000، بچے 18. کبھی کبھی گوانڈی بھی ادھار لے لیں گے. سبحان اللہ کو. اچھا میں قاری اسلم صاحب، میں خطیب بھی ہوں، میں اللہ کے فضل سے پیر بھی ہوں. 4 سال ہو چکے ہیں پیر ذوالفقار صاحب نے مجھے خلافت بھی دے رکھی ہے. میں اعلان بتانے لگا ہوں، میں اعلان بتانے لگا ہوں، مزہ آ جائے گا. ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج، مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ. یہی مزہ آ رہا ہے. مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ. تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا دعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا یہ ہے گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ سے دستے دعا ملتا نہیں. اور اونچی بات جلوہ کریں. سنا ہے بیمار لاچار، سر دے اندر ازار، مینوں پڑوسیاں نال پیار، میں محمد نو محبت درکار ہے. چلو جی آج اصل بات پوچھنا جانا ہے. صحابہ نال لیا چلے گیا، بچی نسی ہوئی آئی. جب حضور نے ویکھیا، 20 صحابہ نال ویکھیا، فوراً پیچھے دوڑ یا امی قد جاء محمد و اصحابی. اما خیر نہیں آتی جیسے تو روزانہ پورا سن دی نا، گما لشکر ہو گیا تیرے دروازے. یعنی خیر نہیں آتی نظر آ رہی. دروازہ کھولیا، کب کبھی تاری رنگ فق ہو گیا. حضور نے فرمایا میں دغا لے نہیں آیا، میں دعا کرن واسطے آیا، میں جفا لے نہیں آیا، میں محمد وفا کرن لے آیا. سبحان اللہ. میں وفا لے آیا. تو اپنا کم کیتا، میں اپنا کم کرانگا. کیوں؟ رب نے میرے سر تے تاج سجایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اما دوائی دی ضرورت ہے، دوائی لیا کے دیواں. پیسے دی ضرورت ہے، پیسے دا انتظام کرا. تیرا پانی بھرن والا کوئی نہیں، میں پانی بھرن واسطے تیار ہاں. اگر تیرے گھر دے اندر جھاڑو دین والا کوئی نہیں، میں محمد خود جھاڑو دین واسطے تیار ہاں. قاضی صاحب نے تو حالے کلمہ ہی نہیں پڑھے، حضور کی دیوارداری گئے. ایسی تو مسلمانوں نہیں پوچھتے، اسی تو گوانڈیاں نہیں پوچھتے. وہ خیال کرو، کوئی تبدیلی جاؤ کہ آ چکی ہے. حضور نے فرمایا جب جاؤ نا ہمارے پاس، کوئی شاپر بھی لے جایا کرو، کوئی بسکٹ ہونے چاہیے، کوئی جوس کے ڈبے ہونے چاہیے، کوئی ایک ادھا سیب لے جاؤ نا. زیادہ دیر وہ دیکھو نہیں رہے. اور جب جاؤ وہ دیکھو لو اپنے حق کی دعا کرو، کیونکہ اس کی دعا پر فرشتے آمین پڑھتے ہیں. کہ ان تسلی ہے تو یار یہ بھی تو بیماری ہے.
وہ یار ہے کوئی بیماری نہیں، ہالے تو دیکھے ہی کی ہے، فلانے کو شفا ہوگی، فلانے کو ہوگی، فلانے کو ہوگی، تینوں بھی انشاءاللہ 4 دنوں تو بعد ہو جائے، گھبران کی ضرورت نہیں۔ ساڑھے یہاں رواج پتہ ہے کہ یہ عورتیں جاتی ہیں، ہائے ایک رات جی اکھان میں وڑ گئی، اتنی کمزوری ہو گئی، دیکھو نا بیچارے دا رنگ کتنا نہ ہو گیا، مینوں تے انج لگدا جے وہ کینسر ہو گیا، آپ ہی ہم بھی ہس بن کے بیٹھی ہوئی ہوتی، اور نہیں مرتا تھا نہیں مرتا۔ فرمایا زیادہ دیر نہ بیٹھنا، تھوڑی دیر بیٹھو تسلی تشفی دو واپس نکلو۔ ایک بندہ بیمار کو پوچھن گیا، وہ بیٹھا ہی ہے، وہ پونے گھنٹے تو بعد کہنے لگا کوئی خدمت، انہیں کہا بوا باہروں لا دے، انہوں نے کیویں جگہ ماں شکر کرو اسلم نے میں 7 بجے بٹھاتا، میرا نمبر رات 2 بجے آتا، پھر کتنا میرا تھوڑا نباہ ہوئے گا، بڑا مشکل ہے سبحان اللہ۔ سرکار نے تیمارداری فرمائی، او تڑپ کے عورت کہنے لگی سونیا میرے گھر دے اندر جھاڑو باد دینا، پہلا کلمہ پڑھا کے میرے دل والا غلاظت دور کر دے، شرک بدعت دور کر دے، میں نو کلمہ پڑھا کے صحابی بنا دے، کیوں کہ کنواں خود پیاسے دے کول آ گیا ہے، میرا مقدر جاگ چکا ہے۔ جدوں نے کلمہ پڑھ لیا میں پھر انہوں پوچھتا مائی تیرا ہون کی حال ہے، مائی کہنے لگی ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت و عافیت کا پیام آ گیا، دل کو لذت ملی، بیٹھو ٹھہر پڑے، دل کو لذت ملی، چشم پرنم ہوئی، 2 جہاں آ گئے عالم وجد میں، زبد صدقے ہوا ہوش قربا ہوئے، کملی والے کا لب پہ جو نام آ گیا۔